ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے بات کر رہے تھے ہم عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ. اب ہم چلتے ہیں اعجاز احمد خان ایڈوکیٹ صاحب کی طرف. مسلم لیگ نون کا بھی ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ موقف جانیں. اچھا اعجاز صاحب, عطاء صاحب کی باتیں آپ نے بریک سے پہلے سنی, تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے بڑی اہم باتیں کی, آپ اسے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ تو کہتے ہیں جی ریمنڈ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس لیے ان کا ٹیلی فون کرنا ٹھیک تھا. میں اس سے بنیادی بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ ایشوز کو دیکھ لیں کہ اپوزیشن جو ہے, مسلم لیگ نون نے اپوزیشن کو جسٹیفائی کیا ہے کہ نہیں. آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر کینگرو کورٹس تھیں, مشرف زدہ کورٹس تھیں. مسلم لیگ نون کی جسٹیفیکیشن سے پہلے چاہ رہا ہوں جو اسمبلیوں سے باہر اپوزیشن آپ کو تنقید کر رہی ہے, آسن صاحب اگر آپ اس اپوزیشن کے کردار کے اوپر بات کریں. آسن صاحب اس پہ بھی آئیں گے, اگر آپ مجھے بات کرنے کے لیے سپیس دیں گے تو یہ بات آگے بڑھے. کریں آپ بات, آپ کو ڈھیر ساری سپیس دیتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ مشرف زدہ عدالتیں اور موجودہ حکومت 18 فروری 2008 کو بننے کے بعد جو وہ لوگ جن کو صرف اور صرف فرد واحد کو کے جو ڈیڈز ہیں اور اس کے جو غیر قانونی اقدامات ہیں اس کا نہ تحفظ دینے کے اوپر جن کو ہٹایا گیا تھا, ان کو بحال کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. تو آپ غور کریں کہ ویژن کیا تھا مسلم لیگ نون کا, کہ ہم نے اپنے تمام جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان سے اس بات کے لیے انڈرٹیکنگ لی تھی کہ کامیاب ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم نے آزاد عدلیہ کو بحال کرنا ہے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ آزاد عدلیہ جو ہے ایک مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی قیادت اور عوام پاکستان کی بھرپور مطالبے کے اوپر یہ بحال ہوئی. سن لیجئے, اپوزیشن نے یہ کام کیے ہیں, یہ کیوں نہیں مانتے؟ میں سے 2-3 منٹ میں ان پہ بھی ابھی آتے ہیں جی. اس کے علاوہ آپ کا ایشو تھا کہ یہاں پہ وار آن ٹیررزم کے اوپر کوئی قومی پالیسی بنے. آپ کا ایشو یہ تھا کہ یہاں پہ یہ جو جنریشن شارٹیج ہو گئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کمی کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ پورا کیا جائے. اور وفاق کے اندر یہ جو ایک بہت بڑا الزام کہ کارپوریشنز کو لوٹا جا رہا ہے اس کے اوپر بھرپور انداز میں آواز بلند کی جائے, کیونکہ قومی اثاثہ جات جو ہے, قومی اثاثہ جات کو کسی کو غیر قانونی طور پہ اپنے تصرف میں لانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. صاحب آپ کا کہنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا بھرپور انداز اپوزیشن کے لیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اینٹیز یعنی اپوزیشن سے باہر جو اسمبلی سے باہر اپوزیشن موجود ہے جس میں تحریک انصاف ہے, جماعت اسلامی ہے, وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ صحیح اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم ریئل اپوزیشن ہے, ہمیں موقع دیں, ہم آ کے اقتدار میں عوام کے مسائل حل کرتے ہیں. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا پبلک کو یہ کہنا کہ مطلب جو ہے وہ ہماری طرف غور کریں, وہ اس کا جمہوری حق ہے. نہیں, جمہوری حق ہے, لیکن پارلیمنٹ کے اندر ڈرون اٹیکس کو روکنے کے لیے ریزولوشن آیا, یونینیمسلی کہا, وہ اس کو ہم نے کیری کروایا, لیکن حکومت نے اس پہ عمل نہیں کیا, ڈرون اٹیکس بند نہیں کروائے. وار آن ٹیررزم پہ ہم نے وزیر اعظم کو کہا کہ آپ کانفرنس بلائیں, یہاں پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بلا کے سن کے قومی پالیسی ایمرج کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے اوپر جس انداز میں فیصلے ہوئے اس انداز میں عمل درآمد نہیں ہوا. اب وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اسمبلی سے باہر ہیں وہ اپنی ایگزسٹنس کے لیے ایک بعض اوقات دیکھیں ایشوز تو ہیں, وہ ایشوز جو مسلم لیگ نون لے کر آگے بڑھ رہی ہے ان ایشوز پہ یہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضرور کام کریں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی قیادت کا فقدان ہے, چونکہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی تو جو اپوزیشن موجود ہے اس وقت اسمبلیوں میں وہ بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہی, اس لیے اصل قیادت یہ لوگ ہیں جو سڑکوں پر اپوزیشن کر رہے ہیں. میں عطاء الرحمان صاحب کی اس بات کو بہت سیریس لیتا ہوں جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں آپ ایک ریمنڈ کا معاملہ, چودھری اعجاز صاحب نے کہا جی کہ ریمنڈ کا معاملہ اتنا بڑا ہو گیا تھا اور اس انداز میں, دیکھیں ریمنڈ کے معاملے پہ آپ پالیٹکس اب اگر کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو شاید آپ کو اتنی سپیس نہ ملے, اس لیے کہ انہوں نے پالیٹکس لیا ریمنڈ کے معاملے پہ تحریک انصاف نے. تو میں میری بات اگر آپ مکمل ہونے دیں, دیکھیں اس ملک کا آج مسئلہ وہ ہے جہاں سے آج آپ نے بات شروع کی تھی کہ جناب افراط زر بڑھ رہا ہے, آپ یا مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے, بے روزگاری ہے, ہمارے جو بنیادی فیصلے ہیں جن کی وجہ سے اس ملک میں امن و امان کے حالات ٹھیک ہونے ہیں, یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ آنی ہے, یہاں پہ ہماری جو اکانومی سٹرینتھ لینی ہے, وہ ہے آپ کی وار آن ٹیررزم کے اوپر پالیسی کی تبدیلی.
آپ امریکہ کی غیر ضروری مداخلت جو ہے جب تک نہیں روکیں گے اس وار امریکہ کا اس وار کے حوالے سے اپنا انٹرسٹ ہے، لیکن پاکستانی قوم کے اپنی ترجیحات ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، ہم کسی طور بھی امریکہ کے شوز میں موو کر کے ہم اپنی اکانومی کو بہتر نہیں کر سکتے۔ اب ان کا ایشو جو ہے ریمنڈ پہ، اس کے بعد یہ تفصیل سے چاہے بات کریں۔ دیکھیں، پروسیکیوشن ہوتی ہے ملک کے قانون کے مطابق، پروسیکیوشن اس کی ہوئی، اس ملک کی آزاد عدلیہ اور وہ عدلیہ جس نے، اور اس جج نے بھی کیا کیا کہ جب مدعی کسی بھی قتل کے مقدمے کے اندر الزام علیہ کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے بعد ریاست کی اور جج معافی کے ساتھ ساتھ آپ اس کا خون بہا بھی لے لیتے ہیں، اور عدالت اس کو جب ایکوٹ کرتی ہے، اس پہ عدالت کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ ایکوٹ نہ کرے۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا اس کے بعد ریاست کے لیے یہ لازم ہے کہ فوری طور پہ اگر عدالت نے اس کو ریلیز کیا ہے، ایکوٹ کیا ہے، تو اس کو ریلیز کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اعجاز خان صاحب ریمنڈ ڈیوس کے سلسلے میں جو کچھ ہوا اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، اسے اون کر لیں۔ کس کو اون کر رہے ہیں؟ جو اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ کوئی میں تو سمجھتا ہوں کہ دیت کا یہ طریقہ کار شریعت کے مطابق نہیں ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں، بتا دیجیے۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ میں آخر ہماری بھی ساری زندگی سیاست میں گزر گئی ہے، اور جیلوں کے اندر اور جیلوں کے باہر اور عدالتوں کے اندر پیش ہوتے رہے ہیں۔ میں نے کبھی اتنی صورت کے ساتھ کسی مقدمے کو آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جو صریحاً پنجاب پولیس کہہ رہی ہے کہ ڈیلیبریٹ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے، اتنی جلدی اس کو کمپرومائز ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، اور یہ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ چنانچہ یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ فرمانا کہ اگر میرے علم میں ہوتا تو میں استعفیٰ دے جاتا، میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں ایک عام آدمی کی حیثیت سے کہ آپ کے علم میں کیوں نہیں تھا کہ ریمنڈ اس طرح رہا ہو رہا ہے، اس بات پہ استعفیٰ۔ میاں شہباز صاحب نے جو موقف لیا ہے یہ ہے ان کی اپوزیشن، اس کو ایک بڑا بات کرنا نہیں سر، آپ میاں شہباز صاحب کے بیان کو ہی آپ بس کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی اپوزیشن، یہ ہے ان کی اپوزیشن۔ یہ کہتے ہیں نا، میں ان کو بتاتا ہوں، اکتوبر 2008 میں متفقہ قرارداد پارلیمنٹ نے پاس کی کہ ڈرون حملے نہیں ہوں گے۔ یہ 92 کی تعداد میں ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم دوسری بڑی پارٹی ہیں۔ کیا کیا دوسری بڑی پارٹی نے؟ اب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں میں لانگ مارچ کروں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے آج ان کو 3.25 سال کے بعد اقتدار انجوائے کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوا ہے کہ اس کے خلاف لانگ مارچ کرنا ہے۔ ریمنڈ ڈیوس جن کی عملداری کی جیل سے اس طرح رہا ہو گیا ہیں، وہ کیا لانگ مارچ کریں گے ڈرون اٹیک؟ میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہے ہیں جی میں لانگ مارچ کروں گا، چلے خیر وہ تو نہیں کر سکے، وہ گورنمنٹ میں ہیں، شاید وہ صحیح اپوزیشن نہیں کریں۔ خان صاحب اس طرح کی بڑی دھمکیاں دیتے رہے کہ میں لانگ مارچ کروں، وہ نہیں کر پائے۔ میں آپ کو تاریخ دے رہا ہوں، کب کریں گے؟ میں تاریخ دے رہا ہوں 23 اور 24 تاریخ کو جو سپلائی لائن ہے نیٹو کی، ہم اس کے اوپر دھرنا دے رہے ہیں 2 دن کے لیے۔ ہم آپ کو بالکل اقدامات، لاہور کے اندر ریلی ہوئی ہے، پورے ملک کے اندر جلسے اور ریلیاں ہو رہی ہیں۔ میں لانگ مارچ کی بات کر رہا ہوں، اگر لوگ آپ کے ساتھ ہیں، میں نے آپ کو تاریخ دے دی ہے۔